بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال میں ہی کر دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد میں ہے. شیڈیولڈ یہ تھا جنوری فروری کے اندر، اور مارچ میں انہوں نے جانا تھا بورڈ کے پاس. یہ مجھے بتائیں کہ یہ ان شیڈیولڈ آنے کی وجہ کیا ہے؟ مہتاب صاحب، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ ایک مسکنسیپشن پاکستان میں ہے کہ پاکستان نے شاید کوئی 24 آئی ایم ایف کے پروگرام کیے ہیں، اور اس کے باوجود ہماری حالت گیلانی صاحب یہ ہے. یہ قطعی طور پہ گفتگو جو ہے وہ حقیقت سے دور ہے. وہ اس لیے کہ پاکستان نے 24 پروگرام انٹر ضرور کیے ہیں، پر آن اے لانگ ٹرم بیسس 2013-16 کا وہ واحد پروگرام ہے جو پورا کیا ہے. اور یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ وہ میں نے اس پروگرام کو اس کور ٹیم میں اینکر کیا تھا، اور مہتاب اور ان کے دوست جو تھے وہ سارا وقت مجھ سے دبئی سے سوالات کرتے رہتے تھے کیونکہ ہم وہاں ہوتے تھے جب ہم آپ کے پیچھے ہوتے تھے میرے. سو ایک تو یہ بات. سو آپ نے کبھی بھی کوئی پروگرام کمپلیٹ نہیں کیا. When I walked into the finance ministry, تو I was told that Pakistan is known as a one tranche country. جی. میں آج ایک سیمینار ایڈریس کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں نے اس وقت اپنے دل میں یہ پوری جسے کہیں گے باندھ لی تھی بات کہ میں اس نوشن کو تبدیل کر دوں گا. اور ہم نے وہ تبدیل کیا، اور ہم نے 12 ریویوز کرائے اور بہت سموتھلی کرائے، اور پاکستان میں وہ پروگرام کو کمپلیٹ کیا. سر ویسے ایک جملہ مترجہ، آپ نہیں سمجھتے کہ آئی ایم ایف نے بڑے ویورز دیے تھے اس ٹائم؟ ویورز اس لیے دیے گئے تھے کہ دیر آر 3 ٹائپس آف ایکشنز دیٹ ور ہیپننگ. ٹیکنیکلی ہم اسٹرانگ تھے، پالیسی پہ بھی ہم ٹھیک تھے، اور انٹرنیشنل جو ٹیل ونڈ تھی وہ ہمارے امریکہ کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے. سو اس کو آپ حکومت کی کامیابی بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک ڈپلومیسی ایسی ہو رہی تھی، اور ہم ٹیکنیکلی اور پالیسی وائز بھی بڑے اسٹرانگ آ رہے تھے. اب آپ آئیے کہ اگر یہ کسی کا بیک گراؤنڈ ہو تو اس ملک کو لائک سری لنکا کو، میں نے ایگزیکٹلی یہی کہا، اور میں پاکستان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنی ہوم ٹیم بہت اسٹرانگ بلڈ کیجیے. یہ 13-16 واز اونلی اباؤٹ دیٹ پروفیشنل ٹیم. پاور میں لڑکے لائے، گیس میں لڑکے لائے، پرائیویٹائزیشن میں لڑکے لائے، ان لڑکوں کے ساتھ گورنمنٹ کی ٹیم کو فکس کیا، اور یہ باہر سے تھے تینوں سیکشنز کے لڑکے. ایف بی آر میں گاہے بگاہے جو سب سے کوالیفائڈ لوگ تھے ان کو فوکل پرسن بنایا. جب آئی ایم ایف کی ٹیم آتی تھی تو ہماری پریپریشن کلی طور پر بہت بہتر ہوتی تھی. what they would tell us and what we had done on our end. I think ابھی یہ ہوا ہے کہ پاکستان go back 12-14 months ڈیفالٹ کی گفتگو، $4 ارب کے ریزروز پرابلم، we went into a program. اور اس وقت خواہش یہ ہوئی کہ اب اس پروگرام کی کنٹینیوٹی جو کہ ایس بی اے جسے آپ کہیں گے ایک برج تھا، اس کو فوراً کنورٹ کر دیا جائے. یعنی کیئر ٹیکر سے جب یہ حکومت آئی تو جی بالکل جب یہ ٹرانزیشن ہوتا ہے، پھر اوپر سر پہ بجٹ تھا. آئی تھنک کہ اینڈ آئی سے دس ان گڈ فیتھ ود گڈ انفارمیشن کہ دیٹ ٹرانزیشن فرام بوتھ سائڈس ہیپنڈ اے بٹ مور ابرپٹلی، کیونکہ بجٹ بھی سر پہ کھڑا تھا. تو ٹائمنگ ایسا تھا کہ 13,000 ارب اگری ہو گیا. 1.8% ٹیکس ٹو جی ڈی پی شاید پاکستان نے اپنی زندگی میں نہیں بڑھایا ہوگا. آپ ویسے اس پروگرام کے ڈیزائن کو غلط سمجھتے ہیں سر؟ اور یہ فرنٹ لوڈڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیزائن جو اس وقت ہوا اس میں کچھ چیزیں جیسے یہ ہوئیں وہ اگلے 3 مہینے میں ہی چونکہ تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. ایک تو یہ 40% کی گروتھ جو تھی ان اے فالنگ انفلیشن، جبکہ نامنل گروتھ اتنی نہیں آنی تھی. میرے خیال میں شاید ٹیکسز بھی پورے نہیں تھے جو 1500 سے 1800 ارب کے تھے کہ ہم یہاں تک پہنچ جاتے. مطلب ایک بات اگر آپ اس کو لے کر چلیں، بٹ اس وقت ایکسپیڈینسی بھی تھی، بجٹ بھی تھا، پروگرام کو بھی کنٹینیو کرنا تھا. $26 ارب سر پہ بھی کھڑے تھے. سو گیو دا اتھارٹیز اے لٹل بٹ آف لیوے ہیئر. نو ون وانٹیڈ کہ ایسا کوئی ہو کہ کوئی انکار کر دے. $16 ارب ری پروفائل ہونے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے فرینڈلی کنٹریز پلس کمرشل نے آپ کو چھوٹ دینی تھی. $5-6 ارب آپ نے لانا تھا ورلڈ بینک، اے ڈی بی سب سے نیا، پھر آپ نے کچھ اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ پورا کرنا تھا. سو آئی تھنک اتھارٹیز کی یہ خواہش شاید غلط نہیں تھی، بٹ آف کورس اگر ہوم پریپریشن اتنی اچھی ہوتی تو شاید 12,500 پہ آپ طے کر لیتے، بٹ 13 ٹریلین ہوا تو دیر واز این ایشو دیر. پھر اسی طرح جو اس کے کوارٹرلی ٹارگیٹس تھے وہ اپ ہل ہوئے. پھر نئی اسکیموں کی جو بات ہوئی، چاہے وہ تاجر دوست ہو، چاہے وہ پروونشل سرپلس ہو، چاہے وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس ہو.
This was a heavy agenda. Front loaded or not, it was a heavy agenda. What you're trying to actually say is that this was a heavy agenda. Certainly a heavy agenda. سر میں گیلانی صاحب اگر میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا چونکہ مجھے ڈانٹیں گے یہ بعد میں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ دیکھیں آئی ایم ایف کی ایک ٹیکنیکل رپورٹ تھی سر. اس ٹیکنیکل رپورٹ میں وہ جو 3 ایئرس کا پروگرام تھا, اگر غیر جانبداری سے آپ اس کو پڑھیں سر, اس کو پہلے سال میں امپلیمنٹ کروا دیا انہوں نے. درست. سو ہیئر کمز دا میٹر آف نیگوشیشن. اب بھی وہ آ گئے ہیں, آپ اپنی پریپریشن اچھی رکھیے. آپ کے پاس روم بھی بہت کریٹ ہو گیا ہے. 9,800 ارب آپ نے لکھا کہ ہم نے ڈیٹ میں دینا ہے, مارک اپ میں دینا ہے. 8,500 بنے گا, 1,300 ارب کا روم ہے. دیٹس اے مانا فرام ہیون. یس. Your inflation went down more drastically than everyone estimated. Your policy rate came down more drastically. دنیا کی انفلیشن نیچے گئی, آئل پرائسز ڈراپ کی, انفلیشن امپورٹڈ بھی ٹوٹی, کراپس اچھی آئیں. اللہ میاں نے کرم کیا, امداد آ گئی. ٹھیک ہے, اللہ میاں نے کرم کیا ہے. سو یو ہیو دیٹ روم, سو نیگوشیٹ اٹ آؤٹ. اور ان کو یہ بھی بتائیے کہ اس وقت اگر ڈیجیٹلائزیشن کا آپ پروسیس واقعی کہتے ہیں ہو رہا ہے, اگر آپ کہتے ہیں ایکسپینڈیچر مینجمنٹ کا پروسیس ہو رہا ہے, ڈونٹ کم اپ ود کوالٹی اسٹف, کم اپ ود کوانٹیٹیو اسٹف. آئی ایم ایف مہتاب بھائی از اے کوانٹیٹیو ماڈلنگ بیسڈ آرگنائزیشن. ہم اس کو ایسی اسٹوری جب سناتے ہیں کہ جی آئی ڈی سی میں اتنا لے آئیں گے, پر وہ ہو کورٹ کیسز آ گئے. یار ایک دفعہ ایسا ہوا, ہم دبئی بیٹھے ہوئے تھے, تو آئی ایم ایف بہت پریشر ڈال رہا تھا پیسے کی. تو اس وقت کے فائنانس سیکرٹری اور فائنانس منسٹر کو میں نے کہا کہ جی آئی ڈی سی میں بہت پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو ہم ان کو یہ 40 ارب روپیہ, اس وقت 40 ارب 1900 کے شاید ایف بی آر ہوتا, تو 40 ارب 80 ارب مانگ رہے تھے. میں نے ان کو 40 ارب جو ہے جی آئی ڈی سی سے لے دیتے ہیں. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ دس از ہاؤ یو ڈیل. تو انہوں نے کہا نہیں یار وہ تو کورٹ کیسز میں ہوا ہے. میں نے کہا چلے چلتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کے, ان کو کہتے ہیں سپریم کورٹ ججز کو بتائیں کہ یہ ہمیں فارغ کرنا ہے. وی ہیو دوز میٹنگز in the Supreme Court of Pakistan and we got them 40 billion اور ہمیں ٹیکسز نہیں لگانے پڑے. دس از ہاؤ یو ڈیل ود آئی ایم ایف. اب آپ کو میں نے ایکسپینڈیچر کا روم دیا, آپ پروونسز کو کہیے نا کہ تھوڑا سا اپنے جاری اخراجات میں بچت کر دیں. یہ دوسری روم ہے آپ کے پاس. آپ کو پتہ ہے پنجاب نے سب سے بڑا ڈیفیسٹ دکھایا ہے. جی, اور وہاں تو آپ کی اپنی حکومت ہے, تو آسان ہے اتھارٹیز کے لیے وہاں پہ ڈیل کرنا. وہاں پہ زیادہ مشکل ہے. تو یو نو مطلب ان دیٹ سینس کہ وہاں کی جو بیوروکریسی ہے, یہ ان کا کام ہے کہ وہ جا کر بتائیے کہ یہ اہداف طے ہوئے ہیں. سو اب آئی ایم ایف سے آپ نے بالکل دامن نہیں چھوڑنا, اس لیے کہ 26 ارب ڈالر اس کے بغیر جمع کرنا مشکل ہوگا, اگلے سال بھی مشکل ہوگا. ایک اور نوشن آپ کے پروگرام کے تھرو کلیئر کروں. یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان کو 100 ارب چاہیے اگلے 3-4 سال میں. یہ کلی طور پہ غلط گفتگو ہے. اگر آج میں 26 ارب یہ والے لے کر, میرے پاس 16 ارب ہے, میں نے واپس کر دیے, تو اگلے سال تو 16 ارب نہیں چاہیے نا. یہ کہتا کہ 100 ارب اتنی بڑی جسے کہیں گے دیوار کھڑی کر دینا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں 100 ارب ہر سال 25 ارب چاہیے, پر آپ 25 ارب واپس نہیں کر پا رہے, تو وہ اگلے سال آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ یہ 3 سال میں یہ تو نہ کہیے کہ 75 یا 4 سال میں 100 ارب چاہیے. سو پلیز بی کلیئر, اتنا بڑا یہ بوجھ نہیں ہے. ویسے ایکچوئل میں نیٹ کتنا ہمیں چاہیے سر؟ دیکھیں ہمیں ہر سال 20 ارب ڈالر کے قریب چاہیے, وہ ہم واپس نہیں کرتے. 12 ارب ڈالر جو ہے وہ تو ہم نے فرینڈلی کنٹریز کا ہی ہے, اس کے اوپر 3-4 ارب کمرشل ہے جو ان سے اٹھایا ہوا ہے. وہ بھی ایک طرح سے جہاں تک چائنا کا اور یو اے ای کا تعلق ہے, اسٹیٹ بینکس ان کے جو ہیں ان دا سینس ہیں کہ وہ کمرشل تو ہیں, بٹ اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو یہ تو یہیں سے آپ کا مؤخر ہوتا رہے گا. اس کی ری پروفائلنگ 3 سال کے لیے کرا لیں. وہ 3 سال کے لیے نہیں کر رہے نا, وہ 1 سال کے لیے کرتے ہیں. سو ہیئرز دا ڈپلومیسی پارٹ, جس کو آپ نے کہا نا کہ آپ نے امریکہ سے اتنے ویور لے لیے, سو آپ کروا لیجیے. میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ بھی. صحیح ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ جو آپ نے نیگوشیشنس کی بڑی اچھی بات کی کہ اچھے طریقے سے شاید ہوم ورک نہیں ہوا, جلدی تھی, پریشر تھا, ہم نے وہ کر لیا, لیکن اب ایٹ واٹ کاسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے پھر منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے, تو آپ شاید یہ پروگرام پورا بھی کر لیں, لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ پبلک تو سفر کر رہی ہے نا. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے گیلانی صاحب کہ آپ کو ایک میکرو اسٹیبلٹی ملک میں دکھائی دے رہی ہے. اس کا مطلب آسان لفظوں میں, جو کہ بڑا ورڈ بولتے ہیں پھر اکانومسٹ اس کو سمجھاتے ہیں, انفلیشن نیچے آ رہی ہے, قیمتوں کے بڑھنے کی رفتار میں کمی ہو رہی ہے. یہ رفتار 29% تھی 2023 کے مالیاتی سال میں, 2024 میں 24, اور اب میں سمجھتا ہوں 10% کے قریب آ گئی ہے. یہ آئی ایم ایف کے ساتھ انگیجمنٹ میٹر کی ہے اس میں, کیونکہ آپ کا روپیہ اسٹیبل اس لیے ہوا ہے کہ اس وقت ریزروز جو ہیں وہ 11 ارب ڈالر یا بہت کمفرٹیبلی 2 ماہ کی امپورٹ کور دے رہے ہیں.
اور اسٹیٹ بینک کے پاس تو بائنگ کرنے کی اپرچونٹی آ گئی ہے. بائی کی ہیں انہوں نے کافی جی. منی مارکیٹ از لیکوڈ. سو ایک لوگوں کو یہ فائدہ ہوا ہے. نمبر 2 فائدہ کیا ہوا ہے, آپ کا اگر روپیہ اسٹیبل ہے, آپ نے حج پہ جانا ہے تو آپ کے پاس ایک کم کاسٹ ہے. یہ روپیہ 325 پہ ہوتا تو یہ کاسٹ بہت مختلف ہوتی آپ کو جو لگی. پھر ایکسٹرنل اکاؤنٹ آپ کا سنبھل گیا ہے, تو اگر آپ ڈیفالٹ سے نکلے ہیں تو 2 لاکھ بندے نے اسٹاک مارکیٹ میں تو ہیو ہیڈ اے بونینسا, وہ بھی ہمارے ہی بھائی بہن ہیں. اچھا سر, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں, آپ کی اگر پوری گفتگو میں دیکھوں, آئی ایم ایف کے آنے کا مطلب جو مجھے سمجھ آتا ہے سر, کہ ڈیویشنز ہیں, اور ڈیویشنز میں کورس کریکشن کرنی ہے انہوں نے. ڈیویشنز کہاں کہاں پہ ہیں اور کون کون سی کورس کریکشن چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ سوال اس لیے, یہ اس لیے اب آئے ہیں, میں بڑی کلیئرلی سمجھا دوں, بہت کم لوگ سمجھا پائیں گے یہ بات, اس لیے کہ اگر 2 مہینے اور گزر جائیں تو آپ کے پاس ٹائم ٹو کورس کریکٹ کم رہ جاتا ہے. مالیاتی سال کے جو اہداف ہیں وہ ہل جائیں گے. میں بھی ایز اے میکرو اکانومسٹ گزارش یہی کروں گا کہ اس وقت پرائمری سرپلس, صوبوں کا سرپلس, فزیکل کا خسارہ, ایکسٹرنل کا خسارہ, میکرو اسٹیبلٹی, اس کو سیمنٹ کرنا ہی 2025 میں بہت امپورٹنٹ ہے. سو وہ اس لیے پہلے آ گئے ہیں. جو فروری کا ریویو ہے وہ 4 ماہ پہلے اس لیے ہو رہا ہے. اگر وقت ہی نہ رہے گا تو آپ کیسے کورس کریں؟ نہیں, بالکل ٹھیک. دس از دا کی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہیئر مہتاب از, آپ کو ایک وقت اور ایک اسپیس ملی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. نہ ہی اس نے انرجی سیکٹر کی جزیات کو ٹھیک کرنا ہے, نہ ہی اس نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, نہ ہی اس نے ریگولیٹری ریفارم کرنا ہے, نہ ہی اس نے پاکستان کی گروتھ اسٹریٹجی لکھنی ہے. یہ تینوں کام اب بھی آپ کو اس وقت اور اسپیس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. تب 3 سال بعد ہم پروگرام کر پائیں گے کہ واقعی اب آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہی ہے. سر مجھے یہ بتائیں, کیا یہ واقعی آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہے؟ اگر آپ نے یہ سب کام اس وقت اور اس اسپیس کو یوز کرتے ہوئے نہ کیے تو ڈیٹ کا برڈن تو کم نہیں ہوگا, بیکاز فزیکل اور کرنٹ کا خسارہ تو رہے گا. اور اگر ایکسپورٹ بلڈ نہ ہوئی تو پھر بیلنس آف پیمنٹس کا چیلنج تو رہے گا. اگر گروتھ کو مانیٹری ایزنگ کی بجائے فنڈامنٹل پہ بیس نہ کیا, پیداواری صلاحیت پہ بیس نہ کیا, تو پھر وہیں پہ جو گروتھ کا سائیکل ہے وہ ڈسٹربڈ رہے گا. جی ایک آخری بات یہ بتا دیں کہ یہ جو ٹیکس ٹارگٹس کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے اب لوگوں میں مزید ٹیکس دینے کی. تو اگر جس طرح میں نے پہلے سوال میں پوچھا منی بجٹ یا اور ٹیکسیشن کی صورتحال میں ہم جاتے ہیں تو پھر کیا پبلک کے لیے تو چیلنجز ہوں گے نا جی؟ بہت اچھا آخری سوال ہے. میں نے پہلے کچھ پبلک کو جو فائدے ہوئے ہیں میکرو کے وہ بیان کیے. دیکھیے اب ایک بات تو عیاں ہے کہ 3 سیکٹرز, ایگریکلچر انکم ٹیکس اگر 3-4 ارب روپیہ کلیکٹ ہوگا پورے ملک سے تو اس کا مطلب ہے ہاریزونٹل جو ایکوٹی ہے کہ مہتاب میں آپ جو کما رہے ہیں انکم سے, جو ہمارے ایگریکلچر والے دوست ہیں, تو ہاریزونٹل ایکوٹی نہیں ہے. پہلے تو یہ ہے کہ پروونسز ہیو ٹو گیئر اپ. پاکستان میں 5 حکومتیں ہیں, وقار گیلانی صاحب یہ بات بھی کلیئر رکھیے. سارا بوجھ فیڈرل پہ ڈالنا جو ہے وہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. اگر ایگریکلچر انکم ٹیکس کی کلیکشن ہوتی ہے اور ٹوٹل کلیکشن جو کہ 0.8% آف جی ڈی پی ہے پروونسز کی, آپ نے 2014 میں کہا تھا یہ 1.5% تک چلی جائے گی جب آپ نے این ایف سی کیا, تو آپ پروونسز کو کہیے گیئر اپ, سو دیٹ یہ تو ایک نیا ایریا ہے نا جہاں پہ وہ میرے امیر دوست جو کہ ٹیکس نہیں دیتے ورٹیکل ایکوٹی میں آئے. نمبر 2, جیسے جو آپ لوگوں کے دوست ہیں سارے تاجران, اگر وہ 50 ارب کا بھی انکم ٹیکس نہیں دینا چاہتے تو ملک کیسے چلے گا یار؟ دیٹ از ناٹ اے فیئر تھنگ ٹو گو. ہول سیل ریٹیل اس کو لانا پڑے گا نیٹ میں, اور اس کو ہنگامی بنیادوں پر لانا پڑے گا. اور آخری جو پاکستان کا سیکٹر ہے اس کو اس لیے لانا پڑے گا جس کو ہم کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وقار صاحب جا کر پلاٹ خریدیں. میں چاہتا ہوں وقار صاحب جوتی بنائیں اور باہر بیچیں. میں چاہتا ہوں وقار صاحب جرسی بنائیں اور باہر بیچیں. میں چاہتا ہوں کہ مہتاب صاحب اس مائکرو فون کا کوئی پارٹ بنائیں اور جا کر باہر بیچیں. پر یہ تب ہوگا جب جو انسینٹیو اسٹرکچر آف investing in the real estate which makes life very easy goes away, and the incentive structure is کہ نہیں کچھ بنانا ہی پڑے گا تو بات آگے بنے گی, یا ایک دکان بھی کھولوں گا تو تب بات آگے بنے گی. so I think that is the way we have to think about. اچھا سر, 2 آخری چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو سر پاور سیکٹر پہ ہم نے اس سیگمنٹ کے اندر بات نہیں کی, اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو سولرائزیشن ہے, ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ جتنے سولر انسٹالڈ کیپیسٹی لگ رہی ہے, مجھے یہ لگتا ہے سر کہ آئندہ 2 سے 3 سال کے اندر
ڈسکوز کے بعد لائنیں لگی ہوں گی اور لوگ یہ جو میٹرز ہیں ان کو اتارنے کی طرف جائیں گے. یہ کیپیسٹی ری پیمنٹس، یہ سولرائزیشن، یہ سرکولر ڈیٹ، پاور سیکٹر کا کوئی سلوشن مطلب ہے آپ کے ذہن میں ہے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ پاورس میں باقی ساری جو گفتگو کرتا ہوں ریفارم ری اسٹرکچر کر لیں. پاور سیکٹر کی جب تک تنظیم نو نہیں کریں گے تو جیسے مہتاب صاحب نے کہا کہ یہاں پاور سیکٹر رہے گا، میں وہ تو نہیں کہوں گا، پر یہاں ہماری انڈسٹری پنپے گی، یہاں ہمارا ایگریکلچر، یہاں ہمارا سروس سیکٹر، یہاں ڈومیسٹک میں ہمارے گھریلو جو حضرات ہیں اور خواتین ہیں ان کو سکون آئے گا. اس کی تنظیم نو کا مطلب جو ہے وہ از دا فالوئنگ، وہ یہ ہے کہ حکومت یہ آف گریڈ سلوشنز کو فلی ریکگنائز کرے اور دیکھے کہ اس کا کیا بوجھ ہے. آج تک میں اس کا مصدقہ فگر نہیں جان سکا. 3,500 میگا واٹ تو انسٹال ہو چکا ہے سر، تو اتھارٹیز شوڈ کم اپ ود دیٹ اور فگر. 6 سے 12,000 میگا واٹ کے درمیان آنے والا ہے. تو اگر ایسے فگرز ہوں تو یہ تو مطلب 1/3 ہیں آف دی اوور آل 30-35 ہزار ہماری سپلائی کیپیسٹی ہے. نیم پلیٹ کو چھوڑ بھی دیں تو ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ مطلب ہمیں سوچنا پڑے گا. سردیوں میں ضرورت ہی نہیں ہوگی آن گریڈ کی. سو اگر اس طرف جا رہے ہیں تو دین واٹ از یور پلاننگ ان دا نیکسٹ 3 to 5 ایئرس؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ سیکٹر تنظیم نو مانگتا ہے، ڈسرپشن مانگتا ہے. ڈسکوز کو چھوٹا کر کے ریٹیل کیسے بنانا ہے، اس میں کمپٹیشن کیسے پیدا کرنا ہے. جینکوز جو سرکار کے پاس ہیں ان میں سے کون سے بک سکتے ہیں، جو نہیں بک سکتے وہ بند ہو جائیں گے. ان کا اور کوئی آپ نے پھر بلینز آف ڈالرز کے IPP سے ایگریمنٹ کیے ہیں، ان کو کیسے ڈسپوز آف کر رہے ہیں؟ جی. اور جو آنے والی کیپیسٹی ہے اس میں ایڈ کر دیجئے. اگر وہ 17,000 سے 30,000 میگا واٹ ہے اگلے 5 سے 10 طاہر بشارت چیمہ صاحب کہتے ہیں 32,000 میگا واٹ. میں 17,000 سے 30,000 کہہ رہا ہوں. تو منسٹر نے کہا نا جی آفیشلی، تو میں 17 سے 30 اس لیے کہتا ہوں جسٹ ٹو بی کیئرفل. تو اس کو مؤخر کس طرح کرنا ہے؟ یس، پر دیر از کینسل کریں سر وہ پروجیکٹ سارے. پر دیر از اندر اسٹوری ہیئر آلسو رائٹ. آپ کی جو کھپت ہے پاور سیکٹر کی از ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ. اگر اکانومی چل پڑے گی جی، یہ بھی یاد رکھیے دا کورولیشن از بوتھ فیز. اکانومی چل نہیں رہی، 1.5-2% گروتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پاور سیکٹر بک نہیں رہا، اس لیے پر یونٹ کاسٹ بڑھ رہی ہے. اگر یہ سارے کام کر لیں ہم اور 3 سال میں یہ کھپت کو 20% 30% بڑھا لیں تو بہت سے یہ کام نکل آئیں گے ایسے آسانی سے. مہتاب صاحب، گروتھ جو ہے نا وہ بہت سے کاموں کو چھپا دیتی ہے. ایک فگر دیتا ہوں آپ کو. 1961 سے لے کے 1980 تک پاکستان نے 6% پہ گرو کیا. ہم پورے ساؤتھ ایشیا کی مثال تھے. جی. اگلے 10 سال 5% سے نیچے ڈراپ کرتے ہیں، اس سے اگلے 10 سال اور نیچے ڈراپ کرتے ہیں. اب 3.6% پچھلے 8-10 سال میں کہیں گروتھ کا فگر بنا ہے. یہ ہے وہ ادر سائڈ آف دا اسٹوری جو پاور سیکٹر کو بٹھا رہی ہے کہ نہ گروتھ آ رہی ہے، نہ انکمز بڑھ رہی ہیں، نہ مینوفیکچرنگ ایڈ ہو رہی ہے، نہ نئے ٹیوب ویل لگ رہے ہیں. اور اسی کی وجہ سے جو بیس لوڈ بھی ہے وہ ہمیشہ رہے گا سسٹم میں. سولر ونڈ آر ناٹ بیس لوڈ. آپ کا بیس لوڈ پاکستان میں بنے گا نیوکلیئر جو کہ ایک اچھی بجلی ہے. آپ کا بیس لوڈ کچھ فاسل فیول پہ بیسڈ ہوگا، کچھ ہائیڈرو پہ بیس ہوگا، اور باقی پھر آپ یہ سارے رینیوبلس کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اور یہ بالکل آپ نے فرمایا جو سولر کی بات کر رہے تھے، آف گریڈ کے علاوہ بھی اگر ہم آن گریڈ بھی جو 12,000 اب تک کہہ رہے ہیں اور شاید وہ بھی 17-18 تک جائے گی، تو یہ اچھی خاصی کیپیسٹی بن جاتی ہے. اینڈ یو رائٹلی سیڈ کہ اس کو ہم اگر ابھی سے اسٹڈی کرنا شروع کریں تو ایک پراپر وے سے ہم اس چیز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. نہ کہ ان پہ بھی ہم ٹیکسیشن لگانے کی جو خبریں سن رہے ہیں کہ ان کو بھی اوور برڈن کر دیں جناب اور لوگ لگانا ہی چھوڑ دیں. لیکن تو سر لگا رہے ہیں. آپ اپنی رائے بتائیں. دیکھیے، میری رائے یہ ہے کہ یہ سیکٹر بہت ہی ریسرچ مانگتا ہے اور 3-4 ایسے پرچے مانگتا ہے جس سے اگلے 5 سال کا جو تنظیم نو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. انفارچونیٹلی دیٹ ڈاکیومنٹ از ناٹ کمنگ تھرو. دیٹ ہیز ٹو کم تھرو. پیچ ورک میں ہم ضرور سمجھتے ہیں سپلائی سائڈ پہ IPP سے گفتگو ہو رہی ہے، NTDC کو بریک کیا جا رہا ہے. ان سب چیزوں کو بہت تحقیق کیجیے. پہلے جو بریک اپ ہوا ہمارے وابڈا کا، وہ ابھی تک ہم نہ کوپریٹائز کر پائے ہیں نہ فلی پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو ریئلی اسٹڈی دس کہ اس کو کیسے ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. کمپیٹیٹیو مارکیٹ کو 11 سال ہو گئے ہیں مجھے سنتے ہوئے. CTBCM 11 سال. تو کیا آپ کو نیپرا کو
تنظیمیں نو نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ریگولیٹری ایکسپرٹس باہر سے آئیں اور اس کو چلائیں. یہ وہ سارا کام ہے جو حکومت کو کرنا چاہیے. میں اس پہ آخری بات یہ ضرور کہتا ہوں کہ دی ایکسپیکٹیشن آف دا پیپل آف پاکستان فار دا ٹرانسفارمیشن جو ضرورت ہے وہ شاید اس طرح ہم کسی بھی گورنمنٹ میں نہیں کر پائے. اس کی مثال یہ ہے 100 ارب کا جنرل مشرف سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے, 500 ارب کا پی پی پی, 1100 ارب کا پی ایم ایل این, 2300 ارب کے قریب تھا جب پی ٹی آئی, اور آج کہیں 2400-2500 پہ ہے. اور سرکولر ڈیٹ جو گیس کا ہے وہ تو بلڈ اپ ہوا ہے. دس از دی سیویریٹی آف دا چیلنج وی ہیو. بٹ ہم نے آج ساری سلوشنس کی گفتگو کی ہے. اب کین وی پٹ دس آن پیپر, کین دا ٹیم کم تھرو اینڈ ڈیلیور, دیٹ از دا کی کویشچن. اچھا سر, آخری سوال, کیا منی بجٹ آئے گا اس آئی ایم ایف کی نیگوسیشنز کے نتیجے میں جو اگلے 3-4 دن مکمل ہونی ہے؟ دیکھیں کچھ تو رد و بدل ہوگا ضرور ٹیکس کے معاملات میں, کیونکہ اگر 1.8% آف جی ڈی پی بڑھنے کی آپ نے بھی وعدہ کیا, اور اگر آپ اس سے کہیں 1% کے بھی نیچے چلے جائیں تو شاید وہ اس بات کو صرف ایکسپینڈیچر کٹ سے نہ مان پائیں. تو کچھ تو رد و بدل ہوگا, پر کچھ امید یہ کرتے ہیں کہ کچھ چونکہ ایکسپینڈیچر میں گنجائش ہے یہ بہت ہیوی نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ تو آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے اس میں کہ آپ ایف ای ڈی آن شوگری ڈرنکس, ایڈوانس انکم ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں تبدیلی کریں گے, اضافہ کریں گے. تو اس میں اب کیا تبدیلی ہوتی ہے یہ تو ڈپینڈ کرے گا. ایک چیز آئی تھنک آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ یہ آپ نے سارے فگر چھاپ دیے, اتھارٹیز نے آپ کو شاید گائیڈ کیا کہ 321 کا شارٹ فال آ رہا ہے. میرا خیال ہے اس کو پبلک نہ بھی جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا. وہ نہیں گئے سر, ہم نے وہ ڈاکومنٹس لیک ہوئے تھے. بالکل آخری بریف کے یہ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ سبسڈیز یہ معاملہ پاور سیکٹر کا چل رہا ہے, پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی, ایگریکلچر ٹیکس تو ابھی لگنا ہے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ آگے جا کے دیکھیں کہ تو جو رد و بدل اگر ہوتا ہے تو اس کو برداشت کس نے کرنا ہے, یہ تو بتا دیں. دیکھیے ابھی تو جو ہے کلاس نے ابھی تو جو ہے وہ ان لوگوں نے ہی برداشت کرنا ہے جو ایڈوانس انکم ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس اور ایف ای ڈی جب شوگری ڈرنکس خریدیں گے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ بات مان لیں آپ کی کہ آپ کوئی بہت بڑا ایگریکلچر انکم ٹیکس لے آئیں گے, کیونکہ یا تاجر دوست میں 50 کے بجائے 100 ارب لے آئیں گے. کہ جو یعنی کہ براڈننگ سے, جو انفورسمنٹ سے, یہ دو چیزیں ہیں جس سے اصل پیسے آنے ہیں. جو ٹیکس گیپس ہیں ان سے, آپ نے خود کہا کہ 3400 ارب سیلز ٹیکس میں ایسا ہے جو آنا چاہیے, چوری ہوتا ہے. پھر آپ نے کہا 270 کے تو ہمارے پاس موجود ہیں چیزیں. کنونس دی آئی ایم ایف کہ ہم 270 لے آئیں گے, پھر دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اینی تھنگ ایلس. ویسے اب آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ نمبرز پہ کنونس نہیں ہوتے, وہ ایکشنز کی بات کریں گے. اچھا سر, یہ مجھے آخر میں بتا دیں اور بریفلی اس کا دیجیے گا چونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے, ایگریکلچر انکم ٹیکس کا پاکستان کا پوٹینشیل کتنا ہے؟ دیکھیے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا پوٹینشیل جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہر پروونسز میں, پہلے تو آئی ایم ایف نے تو یہ کہہ دیا ہے نا کہ اس کو مساوی کریں آپ باقی ٹیکسیشن سے. میرا خیال یہ نہیں تھا, میرا خیال یہ تھا کہ شروع کریں 10%, 20% سے. ہم نے جس طرح ریئل اسٹیٹ کو شروع کیا تھا تو میں ٹیبل پہ تھا, تو میں نے تو 30% کہا, انہوں نے کہا نہیں 10% پہ ہم لگاتے ہیں جسے کیپٹل گینز کہتے ہیں. تو آہستہ آہستہ شروع تو کیجیے, ایک اسٹیپ تو لیں آپ, کیونکہ انہوں نے ساری کتابیں بھی بنانی ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کو کتابیں بنانے میں ڈیفیکلٹی آئے گی, پھر انہوں نے یہ سارا کام کرنا ہے. پر اب آئی ایم ایف نے تو ایک دم ود اے بگ بینگ آئے کہ نہیں آپ اس کو ورٹیکل اور ہاریزونٹل ایکوٹی میں لے آئیے. اب یہ تو بہت بڑا اسٹیپ ہے. سو یہ پوٹینشیل کی کیلکولیشن میں آف دی آف دا گریڈ نہیں دے سکتا. اس کے لیے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر کتنے بڑے کاشتکار ہیں جن سے کتنا بڑا پوٹینشیل. ڈاکٹر پاشا کہتے ہیں کہ پوٹینشیل تو زیادہ ہے لیکن 60 to 70 بلین روپیز آ سکتے ہیں اس سے. چلیں یہ ویری گڈ اسٹارٹ. لیکن میرا خیال ہے کہ ایون یہ بھی نہ آئے جس طرح آپ نے فرمایا, جو میری اسیسمنٹ ہے کہ ایک اسٹارٹ تو آپ نے لے لیا ہے نا, تو اوور دی ایئرز اس میں آپ امپروومنٹ آپ دیکھتے آئیں گے کنڈیشنلی کہ آپ انفورس کرتے ہیں اس کو کتنا. یہ بات اس لیے بھی لازم و ملزوم ہے, ہم ملک میں ایک سوشل کوہیژن, اور یہ چاہتے ہیں نا کہ کوئی بچہ ہمارا نہ فیل کرے کہ میں تو اپنی 1.5 لاکھ کی تنخواہ پہ اتنا بڑا ٹیکس دے رہا ہوں. نہیں میں فیل کرتا ہوں سر, میں تو بلڈ میں بچہ ہی ہوں نا. مجھے یہ بتائیں اگر میری سیلری پہ ٹیکس کٹ سکتا ہے تو یہ جو ایگریکلچر انکم والے ہیں ان کی انکم اوپر سے آئی ہوئی ہے, ان کی انکم کے اوپر کیوں نہ ٹیکس کٹے. ریٹیلرز, میرے کوئی دوست نہیں ہیں, یہ ریٹیلرز جو ہیں ان کو میں اب زیادہ لفظ سخت نہیں استعمال کرنا چاہیے, یہ کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ سو سوشل کوہیژن کے لیے کچھ
شروع کرنا کرنا آہستہ ضروری ہے۔ آہستہ گاڑی کو لے کر چلانا، پھر فل سپیڈ پہ بھی آ جائیں گے، بہت ضروری ہے۔ مہتاب بھائی، آج ہم کی گفتگو میں ایک بات تو عیاں ہو گئی ہے، سولوشنس آر دیر. The next 3 to 5 years are very important for us. We must use this time and space very wisely to at least deliver on some of the discussion that we've had today. اور ناظرین یہ بھی کہ جو آج ڈاکٹر خاقان نجیب نے باتیں کی، ہم بہت سارے ایکسپرٹ سے باتیں کرتے ہیں تو وہ پرابلمس کی زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اچھی بات پازیٹیو یہ کی کہ سلوشنس کی بات کی، اور یہ اب ہم ہوپ کرتے ہیں اسی کے ساتھ کہ یہ سلوشنز اللہ کرے اسٹیٹ اور جو گورنمنٹس ہیں وہ ریئلائز کر کے ان کو سٹارٹ کریں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلام آباد آتے رہتے ہیں تو جب بھی آیا کریں تو ہمارے پاس ضرور تشریف لائیں۔ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور میکسیمم اس کے اوپر آپ نے کمنٹس دینے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔